حزب البحر شریف کے اوپر بات کریں گے کہ حزب البحر شریف ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کیسی دعا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بڑا ہی مقبول اور بڑی بابرکت دعا ہے یہ، جس کے متعلق کئی بزرگوں نے کہا اور صوفیہ نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ حزب البحر شریف کا پڑھنے والا نہ ہو، حزب البحر شریف کو پڑھنے والا نہ ہو۔ الحمدللہ مجھے حزب البحر شریف کی اجازت میرے شیخ، میرے مرشد حضرت سیدنا صوفی حکیم طارق احمد شاہ عارف عثمانی قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری شاذلی دامت برکاتہ عالیہ نے عطا کیا۔ آپ کو جو ہے نا، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، میں آپ کو آج بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ اجازتیں کیا ہوتی ہیں، اجازتیں کس طرح ملتی ہیں۔ ایسے نہیں پڑھا جاتا، کوئی وظیفہ بھی اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا۔ کسی ولی کا، عامل کا، پیر کا اجازت، پیر کی اجازت ہو، عامل کی اجازت ہو، پھر وہ وظائف پڑھے جاتا ہے۔ اور یہ اجازتوں کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چلا آ رہا ہے۔ جو علم الحدیث کے طلباء ہیں ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ استاد حدیث کی اجازت دیتے ہیں تو آگے ہم اس کو بتانے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ علم التفسیر کے اندر بھی اجازتیں ہوتی ہیں، حدیثوں میں بھی اجازتیں ہوتی ہیں، فقہ میں بھی اجازتیں ہوتی ہیں۔ تو شریعت و طریقت دونوں میں معرفت کی باتیں، لازمی سی بات ہے کہ کوئی اکاؤنٹنگ کا طالب علم ہو تو اس کو بھی ٹیچر سے پڑھتا ہے، ٹیچر اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں دنیاوی طالب علم میں تو طلباء میں تو سلسلہ نہیں چلتا ہے اس طرح کا، لیکن دینی طلباء کے اندر الحمدللہ بھی ادب کا معاملہ ہے، اجازتوں کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے مرشد کریم سے اجازت حاصل ہے، اور میرے مرشد کریم نے مجھے جو اجازت دی حزب البحر کی اور دیگر اعمال کی اجازت دی، آپ کو یہ اجازت ایک واسطہ سے تو اس طریقے سے کہ آپ کو میرے مرشد کریم کو حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین علی رحمہ نے اجازت دی۔ خواجہ منظور حسین علی رحمہ کو جنہوں نے اجازت دی وہ حضرت خواجہ صوفی مظفر شاہ قادری علیہ رحمہ، انہوں نے اجازت دی۔ پھر ان کو جنہوں نے اجازت دی وہ حضرت پیر اسماعیل شاہ صاحب مداری علیہ رحمہ، ان کو انہوں نے اجازت دی، اور ان کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اجازت دی۔ کنہوں نے اجازت دی؟ شاہ عبدالعزیز محدث، پھر ان کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، پھر ان کو سیدنا شیخ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کو کنہوں نے دی؟ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ آپ بیچ میں 4 واسطوں سے، کتنے واسطوں سے؟ 4 واسطوں سے ایک اجازت ڈائریکٹ میرے مرشد کریم کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ اور اگر آپ دوسرے نقشے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا، اس میں بھی 4 واسطے ہیں جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں کہ میرے مرشد کریم کو خواجہ صوفی عرفان علی شاہ مداری علیہ رحمہ نے اجازت دی، اور آپ کو جو ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ نے اجازت دی۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی گزرے، ٹھیک ہے نا؟ کون؟ فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ اور آپ کو حضرت سیدنا شیخ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ اور ایک جو سب سے بہترین اجازت جو آپ کو ملی ہے وہ مولانا عبدالشکور علیہ رحمہ، جمال کمبل پوش دہلوی میں ہوتے ہیں، کمبل پوش، حضرت مولانا عبدالشکور جمال کمبل پوش علیہ رحمہ، آپ کو اجازت خاص جو ہے مرشد کریم کو آپ نے دی، اور آپ نے اپنی زندگی میں صرف اس کے علاوہ جو ہے 2 بندوں کو اجازت دی، یعنی ٹوٹل آپ نے اپنی زندگی میں صرف 3 لوگوں کو اجازت دی۔ کتنے لوگوں کو؟ 3 لوگوں کو۔
ایک تو پیر علاؤالدین صدیقی، کون؟ پیر علاؤالدین صدیقی علیہ رحمہ، لاہور والے جو ہیں، ان کو اجازت دی۔ ایک جو یعقوب شاہ صاحب، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کو اجازت دی۔ اور تیسرے میرے مرشد کریم صوفی طارق احمد قادری مدد اللہ العالی علیہ رحمہ کو آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو حزب البہار کی اجازت ہے نا، اس کے خاص اس کے مراتب ہیں، اور اللہ کے فضل سے حزب البہار شریف کو پاکستان کے اندر رائج کرنے والے میرے مرشد کریم ہیں، اور آپ کی اجازت سے کئی علماء کئی پیر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اب حزب البہار شریف ہے کیا؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عرب و عجم کے اندر جو وظائف پڑھے جاتے تھے نا، وہ احزاب کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں، حزب کی صورت میں، حزب اعظم، حزب خفی۔ تو مقبولیت جو سب سے زیادہ جس کو حاصل ہوئی ہے وہ ہے حزب البہار شریف کو۔ کس کو؟ حزب البہار۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ سیدنا شیخ امام ابو الحسن شاذلی، سیدنا شیخ سارے مل کے بولے امام ابو الحسن شاذلی، آپ جو ہیں حضور غوث اعظم کے نائب ہیں۔ کیا ہیں؟ حضور غوث اعظم کے نائب ہیں۔ اور آپ کے لیے جب آپ نے اپنی ریاضت کو مکمل کیا نا، تو آپ کے لیے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، ہم نے تمہارے مزار کے لیے، تمہارے قبر کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا ہے، اس جگہ کو نومینیٹ کیا ہے جس جگہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ کیا؟ کبھی کوئی گناہ نہیں، یعنی تمہارا مزار ادھر بنے گا، اس علاقے میں، اس جگہ میں بنے گا، اس محلے میں بنے گا جس محلے میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اور شاذلی یہ ہے کیا؟ تو آپ کے مریدین کہتے ہیں، کیونکہ سلسلہ شاذلیہ قادری ہی ہے۔ کیا ہے؟ قادری ہی ہے، لیکن قادری کی ایک شاخ شاذلی ہے، جڑ حضور غوث اعظم ہی ہے، حضور غوث اعظم کی صدقہ ہے، لیکن مشہور و معروف شاذلی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لقب پڑ گیا تھا شاذلی۔ کیا لقب؟ لقب کس طرح پڑا آپ کو؟ آپ کے مریدین فرماتے ہیں کہ جب حضرت وظائف اور چلہ کشی کرتے، اللہ کی ریاضت میں مصروف رہتے، تو کئی عرصے کے بعد آپ نے جب کئی دن اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے تو غیب سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے ندا ہوئی، اور غیب سے آواز یہ آئی، انت شاذلی۔ کیا؟ انت شاذلی، تو میرے لیے خاص ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابو الحسن شاذلی تو میرے لیے کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب شاذلی بڑھ گیا۔ تو یہ رب نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اتنا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دی ہوتی ہے۔ آپ حزب البہار شریف کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے آتا ہے اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ ان الفاظوں پہ جب آپ دیکھیں گے تو علماء نے، صوفیہ نے لکھا کہ یہ الفاظ جو ہیں، یہ ورڈز جو ہیں، یہ اسم اعظم میں سے ہیں۔ کس میں سے؟ اسم اعظم۔ اور اسم اعظم کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جو جس نیت کے ساتھ اسم اعظم سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو کہا حج کے مواقع پہ کہ بھئی تمام حضرات جو ہے حج کا قافلہ تیار کریں، ہم سب حج کی طرف جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ حج میں جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، غیب سے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کے مریدوں نے بھی تیاریاں پکڑ لی کہ بھئی شیخ کا حکم ہے تو اب ہم حج کی طرف نکلیں گے۔ تو جب سمندر کے قریب آیا تو بھئی کوئی جہاز نہیں، جائیں کیسے؟ اب سارے لوگ آ گئے، مریدین بھی آ گئے، کچھ غیر بھی آ گئے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو نہیں مانتے۔ مرید تو بیچارے اپنے پیر کو مانتے، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے۔ خیر، اللہ کے ولیوں کے اپنے انداز ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے، انہوں نے کہا بھائی تمہارے پیر نے تو کہہ دیا حج کی تیاری کرو، ادھر تو کوئی جہاز ہی نہیں، جائیں گے کیسے؟ خیر، ایک عیسائی کپتان کا جہاز، ٹوٹا پھوٹا جہاز تھا، وہ نظر آیا، اس کو خرید کیا گیا، اس کو انہوں نے بک کرایا اور اس میں بیٹھ کے وہ سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ جہاز چلا تو پہلے جو ہے، اور ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر مخالف ہوا چلے نا تو جہاز
آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. اگر ہوا موافق ہو تو آگے بڑھے گا. اب جیسے ہمیں جانا ادھر ہے اور ہمارے مخالف ہوا چلے، ہوا یہاں کی چلے تو ہم پیچھے جائیں گے، آگے نہیں جا سکیں گے. اب بھائی ہوا مخالف، حج کے ایام بھی قریب آ رہے، ایک ہفتہ وہ ٹھہر گئے جو ہے سمندر کے قریب کنارے پہ، انہوں نے اپنے جہاز کے لنگریں لگائی اور ٹھہر گئے. اب لوگ باتیں کرنے لگا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا حج کی تیاری کرو، سارا معاملہ طے بھی ہو گیا، اب ہوا ہی نہیں موافق ہے، ہم کیسے جائیں گے، حج کے ایام ختم ہو جائیں گے. حضرت سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے، آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ہے، آپ کے نانا جان آپ کے خواب میں ہے، کیونکہ آپ سید ہیں نا. آپ کے نانا جان آپ کے خواب میں آئے، کہنے لگے اے ابو الحسن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو دعا پڑھ رہا ہوں نا تم اس کو پڑھنے لگ جاؤ. سبحان اللہ. کیا؟ میں جو دعا پڑھ رہا ہوں اس کو پڑھو. امام ابوالحسن شاذلی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اخذت من فمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عز البحر شریف کو حرف بحرف نکتہ بنکتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک سے لیا ہے. حضور جو بولتے گئے پڑھتے گئے میں اس کو پڑھتا گیا، اور جب حضور نے اپنی بات، حضور نے دعا کمپلیٹ کر لی تو وہ مجھے یاد ہو گیا، اور وہ دعا ہے عز البحر شریف. عز البحر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دعا آپ کو سمندر میں عطا کی گئی تھی. بحر کہتے ہیں سمندر، تو اس سمندر میں آپ کو عطا کی گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور خواب میں آئے، حضور نے پوری عز البحر شریف مجھے عطا کی، میں نے اس کو پڑھا. پھر جب میں اٹھا میں نے اس کو پھر ایک بار پڑھا، اور پھر میں نے کہا، کیونکہ عیسائی کپتان تھا، میں نے اس کو کہا بھائی جہاز اسٹارٹ کر دو، چلتے ہیں اور لنگر اٹھاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. تو امام ابوالحسن شاذلی نے یہ کیا، آپ نے فرمایا لنگر اٹھا دو. جیسے لنگر اٹھایا تو لوگ کہنے لگے حضرت اگر ہم نے لنگر اٹھایا، ہوا ابھی بھی ہمارے مخالف ہے، ہم مکے جانے کے بجائے ہم اپنے شہر قاہرہ میں واپس لوٹ پڑیں گے. آپ نے فرمایا لنگر اٹھا دو. جیسے لنگر اٹھایا گیا، میرا آقا امام ابوالحسن شاذلی عز البحر شریف کو پڑھ رہے تھے، لوگوں کا کثیر مجمع تھا. لوگوں نے دیکھا کہ جو ہوا مخالف تھی وہ موافق ہو گئی. کیا؟ جو ہوا مخالف سمت میں چل رہی تھی وہ موافق ہو گئی، اور جہاز اسپیڈ کے ساتھ مکی کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. عیسائی کے تو وہ کپتان جو تھا عیسائی، اس کے 2 بچے بھی تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا نا تو وہ ڈائریکٹ امام ابوالحسن شاذلی کے قدموں میں گرے اور مسلمان ہو گئے. یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اس کے بعد وہ عیسائی کپتان خود کہتا ہے کہ میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا، میں نے کیونکہ میں غصہ کیا میں نے اپنے بچوں کے اوپر کہ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ عیسائیت کو چھوڑ کے تم نے مسلمان میں اسلام میں داخل ہو گئے. تو میں نے بہت غصہ کیا اپنے بچوں پر. تو اب جب غصہ کرنے کے بعد جب رات کو میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے جنت کی طرف جا رہے ہیں. کیا؟ میرے دونوں بیٹے جنت کی طرف جا رہے ہیں. میں بھی ان کے پیچھے جانے لگا تو مجھے فرشتوں نے روکا اور کہا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ میرے بیٹے ہیں جنت میں جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں، ادھر تو جنت میں وہی آتا ہے جو کلمہ پڑھ کر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ عیسائی کپتان وہ اٹھتا ہے اور امام ابوالحسن شاذلی کے قدموں میں گر کے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اتنی فضیلت کی بات. اور امام ابوالحسن شاذلی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو کوئی یہ وظیفہ میرا وز طلوع و غروب سے پہلے پابندی سے پڑھے، طلوع اور غروب سے پہلے، تو آپ فرماتے ہیں شیطان کے شر، مکاروں کے مکر، ظالموں کے ظلم، چغل خوروں کی چال، تانا زانوں کے تانے، حاسدوں کے حسد اور سانپوں کی مصیبت، آخر زمانے کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، ایکسیڈنٹ ہے بہت ہے، بائکوں کے ایکسیڈنٹ، یہ ایکسیڈنٹ وہ ایکسیڈنٹ. میں نے خود دیکھا الحمدللہ، میرا آبزرو رہا ہے
کہ ہم بھی روڈوں میں سفر کرتے ہیں، بائکیں چلاتے ہیں، اللہ کے کرم سے حفظ البحر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو ہمارے لوگ پڑھنے والے ہیں، یہ ہمارے محمد فاروق بھائی بھی، انہوں نے بھی کئی بار مجھے بتایا کہ حضرت ایسا لگتا تھا کہ اب مر گئے ہم، اب تو بس بچنا ہی نہیں ہے، لیکن حفظ البحر زبان میں جاری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بچا کے نکال کے باہر لے گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے جلدی، روڈ بالکل جام ہے، ٹریفک جام ہے، پھنسے ہوئے، کسی کے لیے راستہ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے لیے راستہ کہیں نہ کہیں سے بن جاتا ہے۔ تو حوادثات زمانہ سے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اور مجھے ایک شخص جو ہے وہ کہہ بھی رہا تھا، حفظ البحر پڑھنے والا، وہ شخص کہہ رہا تھا، کہا کہ ہم پنجاب کے سفر میں تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس گاڑی پر ڈکیٹ نے حملہ کیا اور سارے لوٹنے لگے۔ تو وہ میرے قریب بھی آیا، میں حفظ البحر شریف پڑھ رہا تھا۔ میں کیا پڑھ رہا تھا؟ حفظ البحر شریف پڑھ رہا تھا۔ تو حفظ البحر شریف جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ میرے قریب آیا، کہنے لگے ہاں بھائی تیرے جیب میں کیا ہے، دے، تیرے جیب میں جو ہے وہ دے دے مجھے۔ تو اس نے نکالا، ان کے اوپر والی جیب میں 1000-2000 روپے تو انہوں نے نکال کے دیا۔ تو جو بڑا ڈاکو تھا نا، وہ کہنے لگا او بھائی تو مولوی صاحب کو لوٹ رہا ہے، چھوڑ ان کو، نہیں لوٹ، ان کو واپس کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے سے اس نے 2000 روپے، لیکن میرے جیب پہ وہ 4000 روپے رکھ کے چلا گیا۔ وہ پورے گاڑی والا مجھے دیکھ رہا، بولا یار ساروں کو لوٹا، تجھے نہیں لوٹا۔ تو پھر وہ لوگ آہستہ میں آخر میں اس کو پکڑنے لگے، بولا کیا تیرا کوئی ڈاکو سے، ڈکیٹوں سے کوئی کنیکشن تھا؟ کہا نہیں، کنیکشن میرا ان سے نہیں تھا، لیکن امام ابوالحسن شاذلی سے ضرور تھا۔